غریب باپ اور اس کی وفادار بیٹی شہر کے شور سے ذرا دور ایک تنگ سی گلی میں مٹی اور اینٹوں سے بنا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس گھر کی دیواریں کمزور تھیں، چھت پر جگہ جگہ دراڑیں تھیں، مگر اس گھر میں رہنے والے باپ بیٹی کے دل ایک دوسرے کے لیے مضبوط قلعے تھے۔ اس باپ کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبد الرحمن غریب تھا مگر غیرت مند تھا۔ اس کی زندگی کی کل جمع پونجی اس کی 12 سالہ بیٹی عائشہ تھی۔ عائشہ جس کی آنکھوں میں معصومیت کم اور قربانی زیادہ تھی۔ عائشہ کی ماں کئی سال پہلے ایک بیماری کے بعد دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس دن کے بعد یہ چھوٹی سی بچی صرف بیٹی نہیں رہی تھی، وہ اپنے ابو کی دنیا بن گئی تھی۔ صبح کا منظر، ہر صبح فجر کے وقت عبد الرحمن اٹھتا، عائشہ جلدی سے ایک پرانا سا چولہا جلاتی، تھوڑی سی چائے بناتی اور ابو کے سامنے رکھ دیتی۔ ابو گرم ہے، آہستہ پینا۔ عبد الرحمن مسکرا دیتا، وہ مسکراہٹ جو عائشہ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی تسلی تھی۔ عبد الرحمن اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل اٹھاتا اور کہتا، بیٹا دعا کرنا آج مزدوری مل جائے۔ عائشہ دروازے پر کھڑے ہو کر کہتی، ابو اللہ کبھی ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ عبد الرحمن شام کو خالی ہاتھ واپس آتا۔ اس دن عائشہ زیادہ سوال نہیں کرتی تھی، وہ چپ چاپ ایک پلیٹ میں آدھی روٹی رکھتی اور کہتی، ابو آج میرا دل نہیں کھا رہا، آپ کھا لیں۔ عبد الرحمن سب سمجھتا تھا مگر خاموش رہتا۔ غربت کا سب سے بڑا دکھ یہی ہوتا ہے کہ انسان بولنا چاہتا ہے مگر بول نہیں پاتا۔ عائشہ کا خواب، عائشہ اسکول جانا چاہتی تھی۔ وہ کتابوں کو ایسے دیکھتی جیسے کوئی بچہ کھلونا دیکھتا ہے۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے کہا، ابو میں بڑی ہو کر ٹیچر بنوں گی۔ عبد الرحمن نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، میری بیٹی بہت آگے جائے گی۔ مگر اسی رات عبد الرحمن نے عائشہ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا جب اس نے اسکول کی فیس کی پرچی دیکھی۔ اگلے دن عائشہ نے خود ہی کہا، ابو مجھے اسکول سے چھٹی دلوا دیں۔ کیوں؟ عبد الرحمن کی آواز کانپ گئی۔ میں سلائی سیکھ لوں گی، آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ اس دن ایک باپ اندر ہی اندر ٹوٹ گیا۔ ایک شام عبد الرحمن کام سے واپس آتے ہوئے سڑک پر گر پڑا۔ لوگ جمع ہوئے، کسی نے پانی پلایا، کسی نے سائیکل ایک طرف کی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا، یہ اب زیادہ محنت نہیں کر سکتا، دوا نہ لی تو مسئلہ بڑھ جائے گا۔ عائشہ نے یہ بات سنی اور پہلی بار اس کے بچپن نے اسے چھوڑ دیا۔ اس رات وہ جاگتی رہی، ابو کو دیکھتی رہی اور آہستہ آہستہ آنسو بہاتی رہی۔ بیٹی کی جدوجہد۔ اگلی صبح عائشہ نے ایک فیصلہ کر لیا، وہ محلے کے گھروں میں گئی۔ کسی نے برتن دھونے کا کہا، کسی نے جھاڑو لگوانا، کسی نے سخت لہجے میں ڈانٹا، مگر عائشہ نے سب برداشت کیا کیونکہ اس کے ذہن میں صرف ایک تصویر تھی، اس کے ابو کی سانسیں۔ شام کو جب وہ تھکی ہاری واپس آتی تو بھی مسکرا کر کہتی، ابو آج آپ کی دوا لے آئی ہوں۔ باپ کی خاموش چیخ۔ عبد الرحمن سب دیکھ رہا تھا، بیٹی کے ہاتھوں میں چھالے، اس کی آنکھوں کی تھکن اور اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا درد۔ ایک رات اس نے کہا، بیٹا اگر میں نہ رہا تو؟ عائشہ نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ابو آپ نے مجھے اکیلا چھوڑنے کی بات بھی مت کرنا، اللہ نے مجھے آپ کے لیے بنایا ہے۔ اس رات عبد الرحمن نے سجدے میں سر رکھ کر رو دیا۔ اللہ کی مدد۔ کچھ دن بعد محلے کے ایک استاد نے عائشہ کو کام کرتے دیکھا۔ اس نے پوری بات سنی اور ایک فلاحی ادارے سے رابطہ کیا۔ چند ہی ہفتوں میں عبد الرحمن کا علاج شروع ہو گیا۔ عائشہ کو دوبارہ اسکول میں داخلہ مل گیا، کتابیں، یونیفارم، سب کچھ۔ عائشہ نے پہلی بار سکون سے سانس لی۔ ایک دن عبد الرحمن مسجد میں سجدے میں گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، میں غریب تھا مگر تو نے مجھے سب سے امیر کر دیا، تو نے مجھے عائشہ جیسی بیٹی دی۔ گھر واپس آ کر عائشہ نے اس کے پاؤں دبائے اور کہا، ابو آپ ہیں تو سب کچھ ہے، دنیا میں دولت کم ہو سکتی ہے مگر اگر کسی غریب کے پاس وفادار بیٹی ہو تو وہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔